السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی سمر عباس اطہاری ان کی مجلس کے اندر، ان کے درس کے دوران، ان کی محفل کے دوران، ان کے لیکچر کے دوران، یعنی جب وہ عوام کو لیکچر درس وغیرہ دے رہے تھے، وہاں پہ ایک نوجوان پہنچا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے قیامت تک نہیں سن سکتے، اور آگے سے جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ ہم، یعنی مفتی سمر نے جو دلیل دی ہے وہ ہم سنتے ہیں، پھر اسی کی دلیل، جو دلیلیں انہوں نے دی ہے اس کا ہم بھی جواب دیں گے۔ تو آگے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ گفتگو سنواؤں اور اس بندے کا جو نوجوان اس نے سوال کیا وہ سوال بھی سنتے ہیں، اور پھر ناظرین یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ قرآن حدیث کی محفل لگی ہو، آیا کہ اس انداز کے اندر، جس انداز میں مفتی سمر عباس اطہاری بول رہے ہیں، اس انداز کے اندر کیا بندے کو جواب دینا بنتا ہے؟ آگے ناظرین ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو جا میں ہوں تینوں ترجمہ دسنا، جلدی مکمل کیجئے۔ چلو آج پھر ایداں تے ایداں ہی صحیح۔ ایک منٹ میرا ٹائم میرے کو لے آئے، جلدی کر سوال، جلدی کر، منٹ مار۔ ایک سوال کر، ایک سوال تم نے بندہ یہ کہہ رہا جی، سوال یہ لکھا ہے ایک مرزے دا متاثر ہے، ادھر میرے میں بھی پڑھنا نا تینوں، او یار میری سننا، او یار اگے بھی ایداں دے رولے پے سن تے او ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر، محفل تقریر نہ خراب کر، بیٹھ جا ادھر، شرم نہ یا کر۔ میں ہن قرآن دا پڑھ لینا، چوڑ جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں، کم ویکھ لا تو اپنے، چگل جاندی تینوں شاہ صاحب کہندے نے، تینوں شرم نہیں آوندی بھائی؟ ہن سن تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن فرمایا مردے نہیں سن سکتے، ادھر قیامت تک نہیں سن سکتے، ادھر آ ہن میں تینوں دسنا، بہ جا او بہ نا، اے ویکھو اے دا ہن میں آپریشن کرن لگیا جی، آپریشن، اور کس طرح اے ویکھی ادھر، ایک منٹ اوے ادھر ویکھو، اللہ نے قرآن فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، فرمایا ایک منٹ سنیا جے، اے ہن مولوی صاحب نو میں جواب پہ دینا، اینو ایک منٹ۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ ایک منٹ، مردہ زندہ ہوتا ہے؟ اچھا دوسری سنیا جے، یہ بات ہے کہ یہ شہید سنتا یا نہیں سنتا؟ اگر یہ حدیث پاک، اور تقریر نہ خراب کر، ایویں کھلے نہ کھا لی، اگے میں میک بڑے دیتے نے، ہن میں لتر ماراں گا۔ ادھر سن، چبڑے جاندی ہے، تینوں سمجھ نہیں آؤندی میں کی کہندا پیا، ہے کھچ دی کھچ، وڑ گیا تو مجمع دے وچ، بکواس کرنے کی بات نہیں ہے۔ بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا۔ اے ہن سن، ایتھے بیٹھ، تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں، ایڈی سونی تقریر ہوئی، تو کھچا مارنا ہے؟ بکواس کرتے ہیں آ کے، تیرے ورگے شکل ویکھو یار دی۔ ادھر دیکھ یار، مردے نہیں سنتے، نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا احد والے سارے شہید ہیں، قیامت تک کے لیے جو ان کو سلام کرے گا یہ سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔ اور تینوں جھوٹے سے ہی سمجھ آئیے یا نبی پاک نو سمجھ آئیے؟ چبڑا مار دے ہو۔ اور پھر دوسری دلیل بھی سنو، صحیح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس دن، اے مسلم دے اندر بھی ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکے کو بدر والے دن آپ سارے کافروں کو مار کے آپ نے گڑے میں ڈالا نا، تے نبی پاک نا گڑے تے کھلو کے کہندے ہاں بھئی ابو جہل، او دس تیرے نال کی بنیا؟ ہاں بھیا اوے امیہ دس تیرے نال کی بنیا؟ کہ حضرت عمر بن خطاب نے آکھا یہ تو مر موک گئے نے، اسی وڈ چھڑیا، تے بھی سن دے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں۔ اوے اس بدھو نو دسو جھوٹ نو، اگر کافر سن سکتا ہے تو میرا داتا بھی سن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیض رضا، فیض محدث اعظم پاکستان۔
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. فیصلہ باد والے ہو سنیت دا حق ادا کر چھڑے آجے. جزاک اللہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں اور یار میں نے ایک گل دا جواب دینا جے. اگر مرنے والا زندہ نہیں ہو سکتا تو نیزے پر چڑھ کر حسین نے قرآن کیسے پڑھا تھا؟ یہ آ گئیاں جھوٹاں کو گل کرنا لی پوچھنا والا کوئی نہیں ہے. یہ مرزے کی دم پہ پاؤں آیا ہے نا تو اس واسطے چیخے ہیں پتر ہے. باتیں کرتے ہیں آپ. بیٹھ جائیں تمام سنی احباب اپنی اپنی جگہ. تماشا بنایا لوگوں نے یار, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو انو قرآن سمجھ آ گیا. اور ادھر آؤ جو میں اگلی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. گل صحابہ دی شان دی ہوندی پئی ہے تے مردے نہیں سن سکدے تے مردے مکھی نہیں بنا. تینوں کہنے آکھیا مردے مکھیاں بناندے نے ساڈا عقیدہ ہے؟ کہنے آکھیا تینوں؟ کہ خدا دا عقیدہ ساڈا ہے, الزام تو لائی جانا ہے. اب کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مردے مکھیاں بناتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ مردے کوٹھیاں بناتے ہیں؟ کس نے کہا یار؟ کبھی سنے ہیں؟ دسو. ایسے الزام لگانا یار, کچھ خدا کا خوف کرو. ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھنا. اللہ نے قرآن میں فرما, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى. آپ فرماتے ہیں انے نو اکھاں بھی میں دننا. کیوں شرک تو نہیں ہویا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے. اور یہ تو سب کا عقیدہ ہے, جس کو اللہ طاقت دے دے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ طاقت نہ دے, پاویں نبی ہے پاویں ولی ہے, کاری کچھ نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے. اللہ خیر صلی اللہ. سچی بات لڑتی ہے. الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے. دیکھیں گال مرزے دی ہوئی نہ سکے ویکھ لا پھر تاری دا سودا کھرا ہے کہ نہیں ہے. یہ خدا دا نہ میں تانوں پہلو دس کے ہٹیا ہیں, تسی ساڈے ورگے بندے لبنے نے. سمجھ آئی نا؟ سارے نو راضی کر کے جان والے اور ہوندے نے, مسلک کا پہرا دینے والے اور ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں تک فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا گارا, فرمایا گارے کا پرندہ بنا کے میں پھونک مار دوں تو وہ اڑ جاتا ہے. تو اجے مکھیاں تے کھلوتا ہے, سائیاں نے پورا پرندہ بنا چھڑیا ہے. کب؟ جب اللہ نے طاقت ہے. اللہ تے خیر صلی اللہ. کو خدا کا خوف کرو یار. بندوں کو خدا سے ملا رہے تو شرم نہیں آتی؟ لوگوں پر الزام لگاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یا قرآن میں ہے یا حضور کے فرمان میں ہے. ہاں باقی مردے نہیں سن دے. میں کہا انہیں تے راضی ہیں یا تینوں اگے بھی حدیث پڑھا, نبی پاک نے فرمایا جب بھی قبرستان جانا تو چل کے کہنا یا السلام علیکم یا اہل القبور. تے یہ سن دے نہیں تے سلام مٹی دیاں ٹھیریاں نو کہن دے. تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے اگر تیرا نانا مر جائے تو سلام آ کے تے سن سکدا ہے, حسین دا نانا سلام نہیں سن سکدا. سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ اس واسطے جاگو. جو اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں, حضرت امام احمد بن حنبل یہ جو مرزا جیل میں کمرے میں باندھا ہوا ہے صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتا ہے. اب ذرا اس کا کوئی متاثرہ اور بھی بیٹھا ہے تو ذرا دسے آ جائے. سمجھ آئی نا؟ حالانکہ اگے ہوندا سی میں سپیکر دے دیندا سی, ہن نہیں. ہن میں یقین کرو میں نال ڈانگ رکھنی ہے. ہن تماشا بنایا ہے لوکاں نے 5 لاکھ روپیہ محفل دلایا سانو سنن واسطے, تیرے ورگی جھوٹ نو نہیں. ایڈا شوق ہی اپنا کو مولوی لے کے آتے نو دسیے مولویاں نہ پیڑ کیویں پیندا ہوندا ہے. یہ تماشے بند کریں بھائی جان, بند کریں تماشے. اپنے گھر چلو. تواڈے وچ کوئی نہیں جمیا تو میں کی کراں؟ ساڈے تے محدث اعظم دی کیا بات ہے. کیا بات. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. جاگ رہے ہو تو سناما حدیث ہے, تگڑے ہو. وہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذه. سبحان اللہ. او کما قال علیہ السلام. نبی پاک کے صحابہ کی شان ہے. انہیں میں کتاباں چو دسنا, میں کہا میں بھی کتاب ہی کھولی بیٹھا. تکڑا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا. میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے.
اور میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے. اب دیکھو صحابہ کا پیار نبی کا پیار, صحابہ کا بغض نبی کا پیار کرنا یہ یا بغض کرنا یہ حدیث بتا رہی. اور آگے فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ ہدایت ہی چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ادب ہی چھین لیتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بے ادب نہ بننا. قرآن مجید برہان رشید پڑھ کر احادیث پڑھ کر غلط مطلب بیان کرتے ہو اور بے ادب بنتے ہو اور لوگوں کو بناتے ہو, جبکہ قرآن و حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ کبھی بھی نہ ان کو تکلیف دینی ہے نہ غلط بات کہنی ہے. بلکہ دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ میری طرف رکھیے گا, میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. ترجمہ سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگو میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا, برا نہ کہنا, ان کی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے, اور سارے جہاں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی, اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کبھی کوئی نازیبا بات نہ کرنا, کبھی بے ادبی والی بات نہ کرنا. اور پھر آگے کیا کہا؟ اللہ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ ہی اللہ نفل قبول کرتا ہے. صحابہ کی بے ادبیاں کرنے والا جتنا مرضی نمازیں پڑھے, جتنا مرضی نفل پڑھے, اللہ فرماتا میں قبول کرنے ہی نہیں. اور ادھر دیکھو, میں یہاں پر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی بات بیان کروں. اہل بیت وہ ہیں جب تک درود نہ پڑھو تو نماز کامل نہیں ہوتی, تے صحابہ ہونے جدوں تک پیار نہ ہوئے نماز مڈو نہیں ہوندی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں گھروں سے پیار کرنا پڑے گا. یہ دوسری حدیث. اب جاگ رہے ہو تو تیسری بھی عرض کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عطا بن ابی رباح حدیث کے راوی ہیں, فرمایا من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور آگے جو بات ارشاد فرمائی, فرمایا قیامت والے دن ہم اس کی حفاظت. اور حضور کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شفاعت کر کے رب جنت عطا فرمائے گا. نبی پاک جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, مفتی سمر عباس اطہاری حفظہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے گفتگو سنی, انداز دیکھا. پہلی دلیل دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. ناظرین, پہلا سوال, اگر شہید زندہ ہے تو کہاں پہ ہے؟ شہید اگر زندہ ہے تو کہاں پہ ہے؟ دوسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی جو وائف ہے کیا وہ دوسری شادی کروا سکتی ہے؟ یہ دوسرا سوال نکلتا ہے. تو ناظرین, جب کہ شہید زندہ ہے پوچھا جائے کہاں پہ, لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا. چلے میں بتا دیتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے. اگر میری کوئی مسٹیک ہو تو ناظرین آپ میرے بھائی ہیں تو آپ میری اصلاح کریے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. ناظرین, 4 عالم ہیں. عالم یہ نمبر 1 سورہ اعراف پڑھیں گے نا تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو, پوری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک سوال کر رہے ہیں. سورہ اعراف, الستو بربکم قالوا بلا, یعنی اللہ رب العالمین یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں آپ کا رب ہوں یا نہیں. ہم سب پوری دنیا والے کہہ ہیں قالوا بلا, ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ ہے عالم ارواح, ٹھیک ہے.
نمبر 2 عالم بطن، یہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عالم بطن، پیٹ کو عربی میں بطن بولتے ہیں پیٹ کو، خیر وہ عالم ارواح، یہ عالم بطن۔ نمبر 3 اب ہم کہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا پہ، تو کیا بولیں گے؟ عالم دنیا، یہ دنیا ہے۔ نمبر 4 ہے عالم برزخ، شہید زندہ ہے کہاں پہ؟ عالم دنیا پہ نہیں، عالم برزخ پہ، عالم دنیا پہ نہیں زندہ بلکہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ اس سے جو سوال جواب یہ نکلتا ہے کہ شہید کی بیوی دوسری شادی کروا سکتی ہے کیونکہ یہ عالم دنیا ہے۔ ہاں، انبیاء کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین ہیں، یعنی وہ شادی نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ مائیں ہیں ہماری۔ امہات القرآن نے یہ بات بتائی، وہ ہماری امہات المؤمنین ہیں۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، ناظرین آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے اندر یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر کہ زیادہ تر بزرگوں کو یعنی ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم سورہ کہف پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی سو جائے 309 سال سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تیسرے سپارے کے اندر اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر یہ تو ولی اللہ ہے اور یہ تیسرے سپارے کے اندر نبی اللہ ہے۔ اگر نبی اللہ بھی سو جائے 100 سال سو جائے تو نبی اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔